السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، بہت سی خبریں ہیں، بہت سے حالات و واقعات ہیں، لیکن ہم چونکہ اوپریسڈ لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا تعلق بھی زیادہ تر اسی بات سے رہتا ہے کہ سینئر سٹیزنز، بیوائیں، اپنے حق کے لیے لڑنے والے، وہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. ناظرین، ای او بی آئی کے پینشنر جو ہیں وہ معمولی پینشن میں گزارا کرتے ہوئے گزشتہ 2 سال سے اس وعدے پر جی رہے ہیں کہ آپ کی پینشن بڑھا دی جائے گی. کبھی 15,000 کا کہا جاتا ہے اور کبھی 25,000 کی نوید سنائی جاتی ہے، لیکن حقیقت حال میں ابھی تک ای او بی آئی اپنی پوزیشن واضح نہیں کر سکی. اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور کس طرح ان کے حق سے غافل ہیں، یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے. لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کرنا چاہیں گے کچھ اور فیکٹس کا ای او بی آئی ہی کے حوالے سے. آج کی جو ویڈیو ہے اس کا زیادہ تر حصہ، بلکہ غالب حصہ، ای او بی آئی کے مسائل سے ہی، اس مسائل پر مشتمل ہے. اس لیے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ پوری ویڈیو جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس سے پہلے آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. ناظرین، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جنوری فروری میں اضافہ ہو جائے گا ای او بی آئی میں، اور ہم بھی ان امیدواران میں شامل ہیں. امیدواران سے مراد یہ کہ میں تو ای او بی آئی کی پینشن نہیں لیتا، لیکن ان کا ہم نوا کم از کم ضرور ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں. لیکن ایک جو خوشائن بات میں ای او بی آئی کی کروں گا وہ کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو ان کا اپنا ہی کوئی، انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہے انہوں نے. اور بہت مختصراً بتاؤں کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی، اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جو ملازمت سے برخاست کیے گئے لوگ ہیں ای او بی آئی کے، انہیں دوبارہ واجبات بھی دیے جائیں اور انہیں دوبارہ بھی شامل کیا جائے. قطع نظر اس کے کہ یہ محکمہ کس کی کمائی سے چلتا ہے، یہ آجر اور اجیر کا معاملہ ہوتا ہے. یہ مقام افسوس ہے کہ ای او بی آئی کے ملازمین مجموعی طور پر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. مطلب ایک ملازم جو زندگی گزارتا ہے وہ مراعات بھی لے رہے ہیں، اور پھر سیاسی ضرورتوں کے تحت یہ کہا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی کہ انہیں بھی بھرتی کیا جائے، اور ای او بی آئی کو بھی لکھ دیا گیا. اور اس کے بعد ای او بی آئی جو ہے وہ عدالت میں گئی، اور ای او بی آئی نے وفاق کو فریق بنایا، اور اس میں ای او بی آئی نے کمیٹی کی ایک بہت اچھا شگون ہے کہ کمیٹی نے جب اپنی ریکمنڈیشن بھیجی کہ یہ ملازمین جو ہے وہ چند سو انہیں بحال کر کے ای او بی آئی کے ملازمین کو مراعات سمیت بحال کیا جائے، تو ای او بی آئی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے پہلے سے طے شدہ فیصلے کی جو وہ ہے روگردانی ہے اس سے. اور اس کے بعد ایک خوشائن بات یہ ہوئی کہ ای او بی آئی نے بھی اس میں وہ اپنی درخواست دائر کر دی، اور اب معاملہ جو ہے محفوظ ہو گیا ہے. اگرچہ اس معاملے پر سٹے تو ہو گیا ہے، لیکن آپ کے اطلاع آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی کیس ختم نہیں ہوا، اور اس میں چونکہ وفاقی حکومت کے سیکرٹری صاحبان سے کومنٹس مانگے گئے ہیں، اس کومنٹس کے بعد یہ کیس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. یعنی اب مزید جو بوجھ ہے ملازمین کا وہ ان پر نہیں پڑے گا.
اگر ان ملازمین برخاست شدہ ملازمین میں سے کوئی خوشحال نہیں ہے تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ مضحکہ خیز بات نہیں ہے کہ ای او بی آئی کے جو آفیسرز ہیں ان کی ترقی پہ ترقی ہوئی جا رہی ہے، اور ای او بی آئی کا جو اصل منصب ای او بی آئی ایکٹ کے تحت کیا ہے کہ وہ ڈیڈکشن کرے، اور ڈیڈکشن کے اصول بھی وضع ہو چکے ہیں، اور اس قانون میں گنجائش موجود ہے، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قانون میں گنجائش موجود ہے کہ کوئی بھی کاروباری ادارہ اگر پریسکرائبڈ تعداد رکھنے کے باوصف اس کی کٹوتی نہیں کر رہا، اور کیا کوئی انہوں نے ملازمین اس طرح تو نہیں رکھے گئے جنہیں منیمم ویج سے بھی کم ویجز دے کر اور انہیں بینک ریکارڈ کی بجائے اپنے طور پر انڈر ہینڈ سیلری دے کر اس ڈیڈکشن سے بچا جا رہا ہے؟ یقین کیجئے میں نام نہیں لیتا، لیکن بہت سے معروف کاروباری ادارے جن کا نام آپ بھی جانتے ہیں وہ بھی اس گھنونے کام میں مصروف ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چمڑی تو جائے لیکن دمڑی نہ جائے، اور وہ مجموعی طور پر ان کا تاثر بہت ایک یعنی ہمدرد لوگوں کا ہے، اپنی پروڈکٹس بھی وہ ڈیزرو لوگوں میں دیتے ہیں، لیکن مزدور کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، بقول وہ ایک جو اینکر صاحب کہتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ناظرین باتیں تو کچھ اور کرنی تھی لیکن میں جذبات کی روح میں آگے بہہ گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور حقوق جو ہے وہی حقوق جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہو اور اس کی پابندی نہ کی جائے۔ اس میں صرف یہ کمزور لوگ بھی نہیں بلکہ بعض برات یافتہ لوگ بھی اس حکومت سے شاکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آفیسرز میں بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ ان سے جو ان کے الاؤنسز میں اضافے کا کہا گیا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ وہ بھی ڈیپرائیوڈ ہیں، اس لیے ہماری ہمدردیاں دس از دا وائس آف دا ڈیپرائیوڈ، اس لیے ہم ان آفیسر جو ہے ان سے بھی ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ ناظرین وہ تاجر ہو یا جو بھی رزق حلال کمانے والا ہو، اگر وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے ہم اس کی آواز ہیں، اور اگر کوئی بھی آپ کے پاس مسئلہ ہے، کوئی لیگل پروپوزیشن آپ کو پوچھنا ہے، تو قانون کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم مقدور بھر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔